فرعون کو بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا، اس کا نام موسیٰ ہے، وہ آپ کے لیے زوال ہوگا۔ فرعون نے کہا کہاں پیدا ہوگا؟ کہا گیا بنی اسرائیل کی قوم میں۔ فرعون نے آرڈر نکالا بنی اسرائیل کی قوم میں آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو جائے مار دو۔ تو بچہ مار مہم شروع، ہر گھر کی نگرانی، جس گھر میں کوئی عورت پریگننسی میں ہے نگرانی چل رہی ہے، بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہے تو مار دو، لڑکی ہے تو چھوڑ دو۔ یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم یذبحون ابناءہم، بعضے جو زیادہ ظالم قسم کے تھے وہ ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیتے تھے، بعضے ظالم ایسے تھے ماں کے سامنے بچے کی گردن ایسے مروڑتے تھے، بعضے ظالم ایسے تھے بچے کو کہتے تھے یہاں سے باہر لے جا کے مار، لیکن آرڈر ہے صاحب کا، تو صاحب کا آرڈر ہے، اس لیے بچے مارے جا رہے ہیں۔ اسی بیچ میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچتے اب کیا ہوگا، آئیں گے اس کے افراد میرے بچے کو لے جا کر ماریں گے یا میرے سامنے مار دیں گے؟ اسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، القیہ فی الیم۔ موسیٰ کی والدہ نے بچے کو ڈبے میں رکھا اور دریا میں پھینک دیا، کیونکہ اللہ کی طرف اب ڈبہ جا رہا ہے دریا میں۔ جہاں فرعون کا محل تھا وہاں دریا نے ڈبے کو سائیڈ پر پھینک دیا۔ دریا جو ہے وہ جب چلتا ہے تو دریا میں گری پڑی چیزیں سائیڈ پر گرتی رہتی ہیں۔ دریا کا ایک اصول یہ بھی ہے وہ چیزوں کو سائیڈ پر پھینکتا رہتا ہے، کبھی لاش کو بھی پھینک دے گا۔ جب سیلاب آتا ہے اور جنگل کی لکڑیاں آتی ہیں تو جب سیلاب نکل جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے دائیں بائیں لکڑیوں کے انبار ہوتے ہیں۔ دریا چلتا ہے چیزوں کو سائیڈ پر پھینکتا رہتا ہے، بعض چیزوں کو نیچے دبا دیتا ہے اور آگے چلتا ہے، یہ نیچرل سسٹم ہے اللہ کا۔ تو صندوق سائیڈ پر پھینک دیا، کہاں؟ جہاں فرعون کا محل تھا۔ اتفاق سے فرعون اپنی بالکونی میں بیٹھا، اس نے دیکھا وہ محل اٹھا کے لاؤ، جب صندوق اٹھا کر لا گئے تو اندر سے بچہ نکلا اور بچہ زندہ تھا۔ فرعون سمجھ گیا کہ چونکہ میں نے آرڈر دیا ہے بچوں کو مارا جائے، کسی ماں نے بچے کو بچانے کے لیے دریا میں پھینک دیا ہے، یہی بچہ ہے، آؤ میں جلدی سے مار دو اس بچے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے فرعون کی بیوی کے دل میں ڈالا، وہ آ کر بیچ میں کھڑی ہو گئی کہ خبردار بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو اتنا پیارا میرا بچہ، یہ آپ کے لیے بھی لخت جگر، میرے لیے بھی لخت جگر، یہ کوئی چائن خاطر تھے قشن شہجار قرۃ عینی لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری آنکھوں کی ٹھنڈک دونوں کی۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ موسیٰ تو نہیں ہے، یہی ہوگا وہ موسیٰ۔ انہوں نے کہا یہ کہاں موسیٰ ہوگا، یہ تو دریا سے نکلا۔ ٹھیک، وہ کہہ رہا نہیں یہی ہوگا موسیٰ، بیوی کہتی نہیں ہوگا، شوہر کہتا اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا بچے کی حفاظت کرنی۔ بہرحال بیویوں کے سامنے تو بڑوں کی نہیں چلتی، شوہر نے سرنڈر کیا۔ اب وہیں کیا اشکار ہوں، تب ڈھونڈو کہیں دودھ پینے والے۔ اب عورتیں لائی جا رہی جن کے بچے مارے جا چکے تھے، ان بچوں کو عورتوں کو لایا جا رہا ہے، بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا وہ۔ ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بچی سے کہا تم جا کے دیکھو وہ صندوق کہاں چلا گیا۔ وہ بچی معلوم کرنے کے لیے نکلی تو بعد میں پتا چلا کہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل میں چلا گیا ہے۔ فرعون کے محل میں چلا گیا، واپس آ کر کہا اما جان فرعون کے محل میں صندوق پہنچ چکا ہے جہاں سے قتل کا آرڈر، بچہ وہی ہے۔ ماں نے کہا شاید بچ جاتا مگر اب کہاں بچے گا، وہ تو قتل کا فیصلہ جہاں سے ہو رہا وہیں جب پہنچ گیا تو بچے گا کہاں اب۔ 2 دن کے بعد کہا جا کے دیکھو بچے کا کچھ پتا چلے۔ اگلے دن وہ بچی چلی گئی، معلومات کرنے کے لیے محل کے اندر گھس گئی تو وہاں دیکھا کہ وہ سب پریشان ہیں کیونکہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے اور چاہتے ہیں وہ کہ کسی کی چھاتی یہ پکڑ لے، وہ کسی کی چھاتی پکڑتا نہیں، وہ پریشان تھے۔ تو اس بچی نے ہمت کر کے کہا کہ ایک عورت کے بارے میں بھی خبر بتا سکتی ہوں، شاید اس کی چھاتی یہ پی لے۔ تو وہ تو تھے ہی پریشان، نے کہا جلدی بتاؤ۔ چنانچہ بچی کے ساتھ فرعون کے کارندے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لے کر کے چلو پہنچے وہاں۔ بہت نازک مرحلہ تھا۔ کیا مزہ کہ جس وقت ماں اپنے بچے کو کئی دن کے بعد دیکھے گی اور وہ بھی دریا سے نکلا ہوا بچہ، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یا تو دریا میں ڈوبا ہوگا یا صرف دم پھٹ گمت، دبے میں جب بند تھا، نہ دریا میں ڈوبا نہ دم پھٹ ہوا ہے۔ پھر فرعون کے دربار میں گیا ہوگا تو اسے مار دیا ہوگا، نہ وہاں مرا نہ یہاں مرا نہ فرعون کے دربار میں ہے یہ زندہ۔ تو جو ہی ماں اپنے بچے کو دیکھے گی وہ مامتا سے بے قرار ہو کر کہ ہائے میرا لگتے جگر، ہائے میرا پیارا، اور لگائیے گلے سے، ان تمام کو شک ہوگا اسی کا بچہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کنٹرول میں رکھا، خبردار بے قراری کا اظہار مت کرنا ورنہ ان کو شک ہو جائے گا بچہ اسی کا ہے۔ چنانچہ موسیٰ کے والدہ کے دل میں محبتوں کا طوفان اور ظاہر سے دکھا رہی ہے، بالکل پرواہ ان کے بچے کی طرف نظر بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ بچہ دریا سے نکلا ہے، یہ کسی کی چھاتی نہیں پیتا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لو شاید آپ کا دودھ پی لے گا، ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ بڑی اعراض کی شکل میں بے توجہی کے ساتھ، جیسے دل ہی نہیں کرتا ہے کسی اجنبی بچے کو اٹھا کر کے اندر سے محبتوں کا طوفان ہے اور ظاہر میں ڈرامہ کیا ہو رہا ہے میں بالکل نہیں ظاہر۔ جناب بچے کو جو ہی چھاتی سے گوشت کھٹا کھٹ چوسنا شروع کیا، فرعون کو فوراً صاحب کو اطلاع پہنچ گئی، جناب ایک عورت مل گئی، اس عورت کا دودھ اس نے پی لیا، چھاتی پکڑ لی۔ فرعون نے وہاں سے آرڈر نکالا اس بچے کو اس عورت کے حوالے کر دیا جائے، حفاظت کی گارنٹی لی جائے اور بچے کے تمام خرچے دفتر سے پورے کیے جائیں، ہر مہینے فنڈز جاری بھی ہوگا، ٹھیک باقاعدہ نگرانی چلتی رہے گی، بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور موسیٰ کو قتل کرنے کا آرڈر برقرار ہے۔ اللہ کی طاقت یہ ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کو قصوں کی کتاب تھوڑا ہی ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ جناب رسول اکرم نبی ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی، ہر نبی علاقے کے لیے پورے عالم کے لیے نبی بن کر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، بس ایمان، اب ایمان کے بعد اگلی زندگی اب ہوگی عملی زندگی۔ جناب ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہر مسلمان پر ہے وہ ہے نماز۔ ہر مسلمان دیکھیے میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ نماز کا حکم اتنا تاکیدی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو جنت کے لوگ آپس میں بیٹھ کر میٹنگیں ہوں گی، پھر مبارکبادیاں دی جائیں گی۔ جیسے بچے جب پاس ہو جاتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں اچھا آپ نے کیسے پیپر کیا تھا؟ اچھا میں نے ایسے پڑھا۔ اچھا پڑھتے کیسے؟ اپنی پھر کہانیاں سناتے ہیں محنت کرنے کی۔ کامیابی کے بعد انسان اپنی کامیابی کو رودادیں سناتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، تو ایسے پوچھیں گے اچھا آپ نے کیسے زندگی گزاری تھی، جنت آپ کو مل گئی کیا کیا؟ تو اسی تذکرے میں آئے گا کہ یار ہمارا محلے کا فلانا زیوٹ اور ہمارے کمیونٹی کا فلانا لیڈر اور فلانا فلاں، یہ سارے وہ کہیں نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ تو لوگ کہیں گے یار شاید وہ جنت کے اوپر والے حصے میں ہوگا، ہم تو نیچے ہیں، پتہ چلے گا وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کہیں گے شاید نیچے والے حصے میں پتہ چلے گا وہاں بھی نہیں، معلومات کرتے کرتے پتہ چلے گا وہ جہنم میں۔ تو معلومات کرتے کرتے پتہ چلے گا بھائی وہ جہنم میں کیسے چلے گئے یار، وہ تو بڑے باعزت تھے۔ تو جواب آئے گا قرآن میں ہے لم نکو من المصلین۔ ان سے پوچھیں گے حضرت آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نکو من المصلین، سب کچھ تھا مگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عزت بھی تھی، عہدہ بھی تھا، دولت بھی تھی، عیش بھی تھا، سب کچھ تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو من المصلین ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے جہنم میں۔ نماز کے حکم کے سلسلے میں مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں۔ طبقہ نمبر 1 وہ مسلمان جو پڑھتا ہی نہیں، ان کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن یہ جہنم میں جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ تو کافر ہو گیا۔ تو طبقہ نمبر 1 ان بھائیوں سے جو ایمان والے تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، پڑھ لی کبھی اتفاقاً پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لی، کبھی عید، ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ کو آپ نے اپنا اللہ مانا اور جس نبی کو آپ نے اپنے نبی مانا اور جس اللہ کے پاس واپس جانا ہے اسی اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر آپ سن کر کے اگر ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جناب میں مثال بتاتا ہوں، یہاں قریب میں محلہ ہے چھان پورا، وہیں کے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو نماز کے لیے آتے ہوئے، ہاں عید کے دن آتے ہیں۔ اچھا پھر کہنے لگے ڈاکٹر نے کہا واکنگ کرنی پڑے گی، صبح کو 5 بجے نکل گئے واک کے لیے۔ تو جواب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ڈاکٹر تم کو کہے گا واک کرنا ہے، جب ڈاکٹر کہے گا فلاں جگہ ایڈمٹ ہونا ہے، جب فلاں کہے گا یہ کرنا ہے، تو انسان کا آرڈر آپ شوق سے ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ آرڈر کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا اس کا آرڈر کیوں نہیں ماننے کو تیار ہے؟ ہر وہ مسلمان
چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ محلات میں رہنے والا ہو، چاہے وہ بڑے صاحب ہوں، چاہے چپراسی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہوں، ہر مسلمان فیصلہ کرے جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں بہت اچھا، اور اگر نہیں پڑھ رہا ہوں تو بے نمازی بدترین مخلوق ہے مسلمانوں میں سے۔ قسم نمبر 2، وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ایک پڑھی کبھی 5 پڑھی، کبھی ساری پڑھی کبھی ایک بھی نہیں پڑھ لی تو کوئی خوشی نہیں پڑھی تو کوئی افسوس نہیں، یہ ٹمپریری نمازی ہے۔ اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں برباد ہو جائیں یہ نماز پڑھنے والے، برباد ہو جائیں یہ نماز پڑھنے والے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں ساہو کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں ہوں۔ اور طبقہ نمبر 3، وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہے، پابند نمازی ہے، اور اس نمازی کی حالت یہ ہے کہ چھوٹتی کبھی نہیں، اور اگر چھوٹ گئی تو افسوس ہوتا ہے، سویا رہ گیا افسوس ہوتا ہے، اٹھتا ہے سب سے پہلے قضا نماز پڑھتا ہے، بیمار ہو گیا نہیں پڑھ پایا تو جو ہی صحتیاب ہوتا ہے فوراً پڑھتا ہے۔ کیا ایسا ہوگا؟ پختہ نمازی سے ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب لازماً ہوگا، ایسا ہوتا رہے گا۔ اور اس کے لیے نمونہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نمازیں قضا ہوئیں بیداری میں بھی اور نیند کی وجہ سے بھی۔ بخاری میں واقعات ہیں کہ آپ علیہ السلام سفر میں تھے، آرام کیا راستے میں، صبح کو بیدار ہو گئے جب آفتاب نکل چکا تھا، ساری جماعت کی نماز قضا ہو گئی، اور کئی واقعات ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں دشمن ہے، غزوہ خندق، پوری جماعت سامنے کھڑی ہے، حضور سمجھ رہے ہیں اگر میں نماز کی طرف چلا گیا تو حملہ ہو جائے گا، اس لیے آپ نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی۔ ظہر کی نماز قضا ہوئی، عصر کی نماز قضا ہوئی، مغرب کی نماز قضا ہوئی، آدھی رات کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ یہ ساری نمازیں پڑھی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ملأ اللہ بیوتہم قبورا و نارا، ان کے گھر میں آگ لگا دے اللہ تعالیٰ شانہ، میں نماز نہیں پڑھ سکا، عصر کے بعد چھوٹ گئی مجھے، محاذ پر کھڑے ہیں، دشمن جانتے اگر یہ نماز پڑھنے لگیں گے تو ہم حملہ کریں گے، اس لیے حضرت عمر نماز نہیں پڑھ سکے۔ آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، ما کدت اصلی العصر، یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ فنزل البطحان، پھر وہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے، مدینہ شریف میں جگہ آج بھی موجود ہے جبل سلا، نیچے اتر آئے اور اندھیرا چھا چکا تھا، پھر ریت پر جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز خود بھی پڑھی اور حضرت عمر کو تو قضا ہوئی، تو قضا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ، تم سوئے رہ گئے نماز نہیں پڑھ سکے، کوئی گلہ نہیں، بیمار تھے نہیں پڑھ سکے، گلہ تب ہے جب تم جاگ رہے تھے بیدار تھے پھر بھی نہیں پڑھی۔ وہ ہمارا مسلمان بھائی جو رات کے 12 بجے پر فیس بک چلانے کو تیار، وہ ہمارا مسلمان بھائی جو ڈاکٹر کے کہنے پر واکنگ صبح شام کرنے کے لیے تیار، وہ مسلمان جو جناب اپنے کتے کو واکنگ کرانے کے لیے گھنٹہ بھر لے جاتا ہے، وہ مسلمان سوچے نا نماز کے لیے کیوں نہیں اسے وقت توفیق مل رہی ہے۔ کہتے ہیں ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، صاحب گاڑی میں تھے، آگے چل کر مسجد کے قریب ڈرائیور نے کہا صاحب میں نماز پڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو اندر چلا جاؤں نماز پڑھ کے آؤں، انہوں نے کہا جلدی پڑھ کے آؤ، چلا آیا، اس کو زیادہ ہی مزہ آیا تو اسے تھوڑا لمبی کر دی، تو باہر سے اس نے کہا کون ہے تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سر نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگا بھائی نماز اتنی کتنی لمبی نماز ہے، تجھے کس نے پکڑ کر کے رکھا ہے تو آنے کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا سر اسی نے پکڑ کر کے رکھا جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے، کہ میں انتظار کروں گا تم بڑھ کر کے آؤ، وہ کیوں نہیں پڑھنے؟ تو بہرحال جو پختہ نمازی ہیں ان پختہ نمازیوں کو یہ نہیں سمجھنا ہے ہم تو پختہ نمازی ہم کہیں پہنچ گئے، نہیں، ان کو ساتھ میں یہ سوچنا ہے کہ ایک نماز وہ ہوتی ہے جو اتنی پاورفل، اتنی طاقتور، اتنی اللہ کو پسند کہ اللہ اس نماز کے انتظار میں رہتے ہیں کب میرا بندہ مجھے سجدہ کرے گا۔ وہ نماز وہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو تمام برائیوں سے روکے گی۔ اگر میں 5 وقتہ نمازی ہوں اور اس کے باوجود میری آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اگر میں 5 وقتہ نمازی ہوں اس کے باوجود میں کرپشن سے نہیں رک رہا ہوں، اگر میں 5 وقتہ نمازی ہوں اس کے باوجود میں فراڈ کرنے سے نہیں رکتا ہوں، اگر میں 5 وقتہ نمازی ہونے کے باوجود میں اپنے بھائی کی پراپرٹی ہڑپ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز میں ڈیفیکٹ ہے۔ اللہ تو فرما رہے نماز تم کو برائیوں سے روکے گی، میری نماز مجھے کیوں نہیں روک پا رہی ہے؟ اس کا تو نماز میں ڈیفیکٹ ہے۔ تو جو بے نمازی بھائی ہے وہ نمازی بنے، جو ٹمپریری نماز ہے وہ پختہ نمازی بنے، اور جو پختہ نمازی ہے وہ یہ فکر کرے
کہ میری نماز ہے ویسی جیسی اللہ کو پسند ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ کر میں جب فارغ ہوتا ہوں تو نماز کہتی ہے یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر دے۔